أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور دور پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کر بس روتا جاتا تھا. ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان، توڑی تھی میں نے سینہ اکبر میں خود سنا، ارے اٹھتا تھا شور خیموں سے، مارا گیا جوان، ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میری کتنے جگر پار کر گئی. ایک روز کر کے لایا گیا ہرملا اسیر، بولا برن میں نے چلائے تھے 3 تیر، اس وقت پہلا تیر چلایا تھا اے امیر، ارے بھر کر چلا جو مشق کو مظلوم کا سفیر، مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا. ارے بولا لعین کرب کا ہے دوسرا مقام، لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام، سوکھی زباں پھراتا تھا ہونٹوں پہ تشنہ کام، یوں خط ابن زہرا کا میں نے کیا کلام، ہل ہل گیا لہد میں جگر بوتراب کا، مقتل میں نہر ہو گیا
بچہ رباب کا دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما پیر و جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں بولا یہ حرملا بھی باقی ہے داستان جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا اس تیر نے حسین کو زیں سے گرایا تھا پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تا تیز دھار جس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار ارے خنجر روا تھا حلق پہ ابن بطول کے دل کٹ رہے تھے ساتھ میں آل رسول کے اب اس کے بعد میر تکلم بیاں ہو کیا اے پرزدارو سوچنا دل میں کبھی ذرا کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا کس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا ارے محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنات پر خنجر کے کچھ نشان ہیں زہرا کے ہاتھ پر خنجر کے کچھ نشان ہیں زہرا کے ہاتھ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله وقد قال علي عليه السلام إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للقدرة عليه صدق علي عليه السلام أما بعد والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بمصائبنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام جیسے کہ سلسلہ چل رہا ہے مجالس کا ہم نظریاتی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے ایمان کا معنی کیا ہے
اور عمل الصالح کو بجا لانے کا معنی کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور عملی نمونہ اس نظریات کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام آپ کو ایک حکمت عملی، حکمت نظری عطا فرماتا ہے، ساتھ ساتھ ایک حکمت عملی بھی، ایک آئیڈیالوجی بھی اسلام دیتا ہے، ایک ورلڈ ویو بھی دیتا ہے کہ کیسے ورلڈ ویو آپ کا اس کے ماورائی جو خدا کے حوالے سے، نبیوں کے حوالے سے، ائمہ کے حوالے سے اور دار الآخرت کے حوالے سے کیا آپ کے یعنی عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیا میں رہنے کی ایک حکمت عملی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو ہستیاں ہیں جو جناب رسالت امام اور ان کی آل و عیال، یہ سمجھیں ان کی جو حیات طیبہ اور سیرت ہے یہ ہمارے لیے ایک حکمت عملی ہے۔ اور جو کلام یعنی مولا کائنات کا، خدائے فصاحت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب کا نہج البلاغہ سے، کلمات القصار سے میں نے اخذ کیا ہے، وہ یوں ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک، کہ جب آپ اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لیں، غالب ہو گئے، فاجعل العفو، اس کے لیے پھر عفو اور رحمت کو مہیا کریں، شکرا للقدرت علیہ، کہ ایک قسم کا شکر ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے اس پر غالب ہونے۔ یہ عجیب سا نظریہ ہے کہ انسان جب کسی شخص پر غالب ہوتا ہے، اپنے دشمن پر غالب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں بات کو ختم کر دیں یا مزید اس پر غالب ہو جائیں یا اس کو زیر ہی رکھیں، لیکن مولا کائنات وہ شخصیت ہے جو کسی کو زیر کرتے ہیں پھر چاہتے ہیں ان کو بلند کریں اور ان کی نئی تعمیر نو کریں۔ جیسے کہ رومی کہتے ہیں کہ اگر تعمیر کرنی ہے، تعمیر رب ویران ہونا ہے، کہ اگر نئی چیز کو تعمیر کرنا ہے تو پہلے ویران کریں پھر تعمیر۔ یہ ہے مولا کائنات کے شکر کریں پھر، اور اس کو عفو اور رحمت اس کے مہیا کریں اس کے لیے، کیونکہ خدا نے آپ کو یہ قدرت دی ہے۔ یہ ہے جوان مردی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے ہم جس کو کہتے ہیں فتوت۔ اسلام میں یہ ایک پرنسپل ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اگر مرد مومن بننا ہے تو ان دونوں چیزوں کو رکھنا چاہیے، نظریہ صحیح ہونا چاہیے اور حکمت عملی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اور اس انداز میں اگر تاریخ اسلام کو ہم دیکھیں، علی علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کے علم کے لحاظ سے دیکھیں، سخاوت کے لحاظ سے دیکھیں، حلم کے لحاظ سے دیکھیں، عبادت کے لحاظ سے دیکھیں، اتنی ہماگیر شخصیت تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی بعد حضرت رسول۔ جناب رسالت مآب نے اپنی 23 سالہ زندگی میں تنزیل کے لیے، اس وحی کے لیے اتنی جنگ و جہد کی، جد و جہد کی، لیکن اس تنزیل یعنی کہ اس وحی الہی، اس قرآن مجید کو جو پیغمبر نے 23 سالہ زندگی کی جو تمام محنت تھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے یہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور بچانے کا پھر سلسلہ کہاں ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ اگر دیکھیں تاریخ اسلام میں کہ یہ علی کی ہی تیل تھی، احد، بدر، تمام جنگوں میں یہ علی کی ہی تیل تھی جس نے اسلام کو زندہ رکھا۔ لیکن بعد رحلت جناب پیغمبر علیہ السلام ان کے بعد میں کیا ہوا تھا کہ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم کے دوران میں مولا علی نے اپنی تلوار نہیں نکالی، لیکن پیغمبر نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ اور ایک روایت جو ملتی ہے سنی اور شیعہ مآخذ میں، یہ پیغمبر نے کہا کہ اے علی کہ ہم نے آپ کو یہ امر کیا ہے، انا امرتک ان تقاتل الناقصین والقاسطین والمارقین۔ اور آج کی مجلس کا دار و مدار اسی روایت پر ہے کہ یہ 3 شخصیتوں یا 3 مختلف گروہ ہیں، اے علی ہم آپ کو حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کریں۔ اور جنگ کب شروع ہوئی؟ خلیفہ اول کے دوران میں نہیں ہوئی، خلیفہ دوم کے دوران میں نہیں ہوئی، خلیفہ ثانی کے بعد جو واقعے رونما ہوئے اور ان کا قتل کیا گیا تھا تو اس کے بعد دیکھیں کتنی جنگیں ہوئی۔ خانہ جنگی اسلام میں پہلے کب شروع ہوئی تھی؟ جب خلافت ظاہریہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ خانہ جنگی کیوں ہوئی اس وقت؟ کیونکہ وہ بغض اور نفاق جو جمع ہوا تھا
پہلے خلیفے کے دور میں نہیں نکلا، دوسرے خلیفے کے دور میں نہیں نکلا، تیسرے کے نہیں نکلا، لیکن جب مولا کائنات لگام امت ان کے ظاہری طور پر ہاتھ میں آ گئی تو دیکھیں کتنا دشمنی و عناد نکل آئی۔ تو ناقصین کیا ہے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور اس کا بہت گہرا ایک تعلق ہے اور ربط ہے آج کے دور کے ساتھ، کہ 3 مختلف قسم ہے لوگوں کے، کہ ناقصین وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں دین کو، جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ مولا علی کی جنگ ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ قاسطین، وہ لوگ جو ظلم و جور کرتے ہیں، لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، قہر و غلبہ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی ہی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہے مارکین، وہ لوگ جو اسلام میں فتنہ برپا کرتے ہیں، وہ لوگ جو کسی اور کی رائے نہیں سنتے، وہ لوگ جو اسلام میں مقصد پرداز انداز سے اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ تاریخی طور پر آج کے دور میں ہم استعمال کر سکتے ہیں یہی روایت، لیکن اس زمانے میں کون سے یہ لوگ تھے جن کے خلاف جنگ ہو رہی تھی مولا کائنات؟ یہ ناقصین کون تھے؟ یہ جنگ جمل میں ناقصین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ جنگ صفین میں جو ظلم اور جور کے ساتھ اسلام پر حاوی تھے، جنہوں نے ملوکیت بنائی ہوئی تھی، یہ تھے ناقصین۔ قاسطین اور مارکین کون تھے؟ جنگ نہروان میں خوارج کے سامنے جو کہتے ہیں کہ فقط ہماری ہی چاہے، لا حکم الا اللہ کا جو نعرہ بلند کرتے تھے، آج کے جو آئسس ہے، آج کے جو وہابی ہے، کیا کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کرے وہ دوزخی ہے، ہر کسی پر فتویٰ جاری ہے، کفر کے فتوے وہ خوارج کفر کے فتوے جاری کر رہے تھے، وہ خوارج کہہ رہے تھے اللہ کا ہی حکم ہے، وہ خوارج کسی کو بات نہیں مان رہے تھے، مولا علی کی ان کے خلاف کی جنگ۔ یہ 3 مختلف گروہ ہیں جن کے خلاف علی علیہ السلام کی جنگ تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ان تینوں کے خلاف کیسے جنگ لڑی علی علیہ السلام، یہ تمام کائنات میں ہمیں ایسی نظیر نہیں ملتی، ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایسا جنگجو، ایسا نبرد آزما شخص، ایسا کمانڈر مل رہا ہے جیسے ساتھ ساتھ عفو اور رحمت کا بھی سلیقہ دکھا رہا ہے۔ جیسے کہ اس شاعر نے کہا کہ گزشتہ روز میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایسا ہاتھ ہے، یہ ایسا جس کو ید اللہ کہتے ہیں، جو اتنی نرمی اور لطافت اس ہاتھ پر ہے جیسے کہ پھول پر تتلی بھی رک سکتی ہے۔ لیکن اسی ہاتھ میں ہاں خیبر کا در بھی دیکھا ہے، مرحل کو 2 حصے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، انتر کو بھی قتل کیے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں ایک خط جو نہج البلاغہ میں محفوظ ہے، 28 نمبر اس کا ہے، تو جس میں معاویہ بتا رہا ہے مولا علی کو، چاپی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرپوک ہیں، آپ کو پہلے خلیفہ کے وقت یہ ہوا کہ آپ کو اونٹ کی طرح رسی کو آپ کے گلے میں لگائی گئی اور آپ کو کھینچا گیا تھا۔ مولا کائنات کا جواب سنیے گا، اور یقیناً اگر ہم ایک مکھی ہوتے اس دیوار پہ جہاں معاویہ یہ خط پڑھ رہا تھا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا اس کا پسینہ سر سے نوچ رہا ہوگا کہ جب خط مولا علی اس نے پڑھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ خط ایسا یوں ہے کہ معاویہ کہہ رہا ہے کہ اے علی، آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے فقط میری تلوار آپ کے لیے تیار ہے، آپ انتظار کریں کہ میری تلوار بے نیام ہے اور آپ کے لیے آپ کی قضا اس تلوار سے ہوگی۔ مولا علی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہنسا رہے ہو معاویہ، ہم کو اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ کی جو حقارت ہے، آپ کی جو حماقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس وہ مہاجر ہیں، وہ انصار ہیں جنہوں نے بدر و احد میں جو شامل ہوئے تھے اور جن کی اولاد بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم ایسی جنگ لڑیں گے اور ہم ایسی فوج تیار کی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے آئے گی اور غبار آلود ہو جائے گا آسمان کے، دیکھیں گے گھوڑوں کی ٹاپیں اور اتنے یہ جوان مرد کے ثبات قدم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات اس کو کہتے ہیں کہ آپ کس کو ڈرا رہے ہو؟ عبد المطلب کی اولاد کو آپ ڈرا رہے ہو؟ اور یہاں دیکھیں مولا علی کس کا نام لے رہے ہیں، کس کا خون دو رہا ہے اس نسل میں؟ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب کا ہی خون ہے۔ اور یہاں ہی دیکھتے ہیں جو خصم اور تنازع رہا ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان میں،
جن کے باپ دیکھیں جو عبد المطلب جن کے آبا و اجداد ہیں، جن کے آبا و اجداد جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب، جو لڑی پہنچتی ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی دعا جو کہتے ہیں کہ امامت ہماری نسل میں ہوگی، اور جن کے یہاں باپ میں قرآن اندازی سے جو نکلے ہیں، یہ دیکھیں یہاں تدقیق کیجئے گا، جن کے بابا اور جن کے ابجاد جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے خلاف جنگ لڑی، پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ لڑی، لیکن جو روایت میری پڑھی کہ قدرت جب خدا آپ کے دی ہوئی ہے کسی پر غالب ہونے کی، اس کے لیے شکر بھی کریں اور اس انسان کو معاف کیجئے گا۔ یہ پیغمبر کا سلیقہ کیا تھا؟ پوری زندگی ابو لہب اور ان کے خانوادے اور ابو سفیان نے جنگ لڑی پیغمبر کے خلاف، لیکن جب فتح مکہ ہوا، کہا کہ ان کے جناب رسالت مآب کو دیکھا کہ یہ دیکھیں فاتح کتنے بڑے فاتح ہیں کہ لوگ ان کا پسینہ تبرک لے رہے ہیں، پہلے پتھر مار رہے تھے تو ابھی پسینہ لے رہے ہیں ان کا تبرک۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام یہ تبدیلی کیسے دلوں کو انہوں نے کیسے دلوں پر راج کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب پیغمبر کے پاس آئے، اگر کسی نے ہماری تمام زندگی اتنی دشوار کی ہے، ہمیں اتنی سختی میں ڈالا ہے ہمارے خاندان کو، ہم کسی کو معاف کرنے کے قابل ہیں، ہم تیار ہیں کہ ان کو معاف کریں، لیکن دیکھیں پیغمبر کہتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ آپ آزاد ہو۔ کہ یہ لوگ اور یہاں علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد کو آپ دھمکی دے رہے ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں معاویہ اس تلوار سے خوب واقف ہو آپ، اور اس کی تیز دھار سے بھی آپ خوب واقف ہو کہ یہ وہی تلوار ہی جس کے آپ کے خالو کو قتل کیا تھا، یہ وہی تلوار تھی جس نے آپ کے نانے کو واصل نار کیا، یہ وہی تلوار تھی جس کے آپ کے بھائی کو واصل نار کیا تھا۔ یعنی کہ احد و بدر میں وہی ایک ہی تلوار نظر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا کردار کہ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے انداز سے، لڑائی کے انداز سے اتنے بہادر و شجاع ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے انداز سے وہ ان میں کتنا مادہ ہے انسانیت کا۔ یہ دونوں پہلو اگر دیکھیں کہ کسی انسان میں کبھی نہیں پائے جاتے، ایک انسان میں اگر دیکھیں وہ بہادر و شجاع ہے، لیکن گھر پہ شاید سخت ہوگا، مزاج ان کا سخت ہوگا، دل ان کا سخت ہوگا، شجاع ہوگے، بہادری کا مادہ ان میں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ نرمی اور لطافت کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن کوئی لطیف اتنا ہوگا، کوئی اتنا نرم ہوگا، کوئی اتنا سخی ہوگا، لیکن جب جنگ کا وقت آئے گا یا بہادری کا نمائش کرنے کا وقت آئے گا، وہ بہادری نہیں دکھا سکتا۔ لیکن یہ ایسی ہماگیر شخصیت ہے جس کے حوالے سے فقط اسلام اور مسلمانوں نے گفتگو نہیں کی۔ جورج جورداق جیسی شخصیت کہتے ہیں صوت عدالت الانسانیہ کتاب پوری لکھتے ہیں۔ کون اتنا ہمت اپنے اندر پیدا کرے گا کہ کتاب عیسائی ہوتے ہوئے، مولا علی ان کی یعنی روایت سے بھی نہیں ہے، ان کی ٹریڈیشن بیس سے بھی نہیں ہے، لیکن اتنی ہمت کرتے ہیں کہ اتنی ضخیم کتاب لکھیں مولا علی پر، اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فقط تذکرے سنتے ہیں مولا علی کے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ چار دیواری مسجد اور چار دیواری امام بارگاہ سے باہر کوئی مولا علی کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو مولا علیہ السلام ہم کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم نے یہ جو طریقہ مولا علی علیہ السلام کا تھا وہ فقط بہادری اور شجاعت اور یہ فضائل فقط ایک طرف کے نہیں ہے، یک طرفہ کے نہیں ہے، یہ فضائل ہماگیر فضائل ہیں۔ ہر پہلو سے مولا علی علیہ السلام نے انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا ہوا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام فقط محسن انسانیت اور کربلا کے میدان میں یہ صبر و تحمل اور ایک پائے استقلال اپنے وہاں نہیں دکھائے ایسے ہی کہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ پورا ایک سلسلہ ہے، ایک پورا لڑی ہے، وہ خاندان دیکھیں جن کی مادر جناب فاطمہ الزہرا ہو، جن کا نانا جناب رسول خدا ہو، جن کا والد گرامی جناب مولا مرتضیٰ ہو، اور جن کا بھائی حسن مجتبیٰ ہو، یقیناً پھر اس گھرانے میں ایسی اولاد پیدا ہوگی جو حسین ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
جناب اقبال ایک عجیب سے شعر ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک نسبت جناب عیسیٰ ہے اور ان کے ترانے قرآن میں گائے جاتے ہیں, پوری سورہ مریم ہے, لیکن یہاں دیکھیں جناب زہرا از سے نسبت عزیز کہ 3 نسبتوں سے عزیز ہے. جو والد ہے وہ نبیوں کا سردار ہے, جو خاوند ہے وہ مولا مرتضی مشکل کشا ہے, اور جو اولاد ہے وہ سید شباب اہل جنہ ہے. یہ نسبتیں دیکھیں تو پھر وہ علامہ فرماتے ہیں کہ آن نور چشم رحمت للعالمین, کہ یہ نور چشم رحمت للعالمین ہے جناب زہرا. اور پھر جناب مرتضیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ زہرا کی نسبت کیا ہے. بانو عام تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا, کہ یہ زوجہ ہے مشکل کشا کی, حل عطا صاحب حل عطا کی زوجہ ہے, وہ مشکل کشا ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جوہر صدق و صفا از امہات, سیرت فرزندان از امہات, کہ صدق و صفا سچائی کے, نیکی کے, جو تزکیہ نفس کے تمام جو اوصاف ہیں وہ مادر کے شکم اور رحم مادر آغوش مادر سے آتے ہیں. یہ ہے جو خاندان اور یہ ہے تربیت. یہ فی الفور اور اچانک سے یہ شخصیتیں نہیں نکلی. اگر ہم ان کا دنیاوی پہلو دیکھیں اور ان کا ملکوتی پہلو بھی دیکھیں, ہم نے فقط دیکھا ہے ان کا ملکوتی پہلو کہ یہ نور ہے, یہ ملائکہ سے کی طرح ہیں, یہ ایک طرف سے آئے, لیکن ان کا دنیاوی پہلو بھی دیکھیں. ان کا دنیاوی پہلو یہ ہے کہ ان کا گھر ایسا تھا جہاں صدق و صفا, جہاں مروت و مدارات کا پیغام دیا جا رہا ہے, جہاں ایک جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سائل آئے جناب زہرا کے دروازے پہ اور سائل نے روٹی مانگی, ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, تیسری دفعہ ہوا, اور پھر آیا نازل ہوئی کہ انما یطعمون علی حبہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ نہ ہم کوئی جزا مانگتے ہیں, ہم فقط لوجہ اللہ, آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی رضا مندی کے لیے یہ دیتے ہیں. جناب امام حسن مجتبی رات میں سوئے ہوئے ہیں اور آواز آ رہی ہے, جناب بطول زہرا مناجات فرما رہی ہیں, رات کی تاریکی ہے اور وہ مناجات کر رہی ہیں. دیکھیں یہ ہے والدہ, یہ ہے حیثیت والدہ جو شب خیزی میں عبادت الہی میں مصروف ہے. عبادت کے وقت وہ مناجات کر رہی ہے اور جناب حسن مجتبی سنتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں پڑوسیوں کے لیے, اور وہ دعا اتنی پڑوسیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ امام حسن مجتبی پوچھتے ہیں کہ اے اماں آپ اتنی دعائیں فرمائی ہیں ہمسایوں کے لیے, ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے گھر کے لیے. تو جناب زہرا ایک عجیب زرین قول عطا فرماتی ہیں ہمیں, اور وہ کہتی ہیں اجار ثم الدار, کہ پہلے ہمسایہ پھر گھر والے. یہ اخلاقیات کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ فلسفہ دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے دوسرا جگہ پہ. فلسفہ دین ہے کیا؟ کہ آپ کو احکام, عقائد اور اخلاق عطا فرمائے, آپ کو تہذیب عطا فرمائے, آپ کو نظام عطا فرمائے. اور یہاں یہ دیکھیں یہ گھر میں دنیاوی پہلو جو آپ کو مل رہا ہے, کون سا پہلو مل رہا ہے آپ کو؟ یہ دنیاوی طور پر ہم اگر دیکھیں اور اپنی زندگی میں ان سے ہم سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم ان چیزوں کو منطبق کریں, اپلائی کریں, ہم یقیناً دیکھیں گے کہ واقعاً یہ فضائل ہے کیا. یقیناً ہم اس فضائل کو اپریشیٹ کریں گے اور قدردانی کریں گے کہ یہ ہستیاں کون ہیں. صلوات پر یہ محمد. اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک ہستی کی زندگی, میں خود جب تجزیہ کرتا ہوں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ان کے فضائل نہیں نکلے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے, گھر سے تربیت ہو رہی ہے, ایک انداز دیا جا رہا ہے, جو بچے وہاں کے ہیں وہ کیسے سیکھ رہے ہیں.
جناب مولا مرتضیٰ اور جناب زہرا جیسی والدین فقط ان کے ہم ترانے گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے فضائل کے مالک ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں انہوں نے زندگی میں کیسا انہوں نے ایک اپنے آپ کو لاہ عمل بنایا اپنی اولاد کے لیے، ایک اسوہ اپنے آپ کو بنایا ہے. کہ پیغمبر کے حوالے سے یہ آیا کریمہ نہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے آپ دعویٰ کرنے والوں کے محبت کرتے ہو مجھ سے، اتباع کرو. جب میری اتباع کرو پھر آپ خدا آپ سے محبت کرے گا. یہ ہے لمحہ فکریہ، یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ دیکھیں ما فی الضمیر میں کیا ہے اور دین کے اقدار ہمارے لیے کون سے معنی رکھتے ہیں. کہ دین فقط ہمارے لیے ایک جگہ ہم مجلس سنتے ہیں اور ریٹنگز کے لیے آتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں کہ مجلس کی کتنی کوالٹی تھی، کتنے ہم جھومے، کتنے ہمیں گرمیانش ہوئی اندر سے، کتنے ہمیں محفل کو گرمایا بولنے والے نے. حسینیت کا پیغام یہ نہیں ہے. حسینیت کا پیغام ہے ایک انقلاب. حسینیت کا پیغام ہے ایک درجہ وجود سے آپ سیڑھی چڑھتے جائیں اور ایسے درجوں پر پہنچے جہاں خدا چاہتا ہے آپ پہنچے. گفتگو خشک ہو جاتی ہے لیکن اصل جوہر اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جب تک اپنے نفس کو نہیں بدلتا، جیسے کہ قرآن میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ انسان خداوند قدوس کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے جو کچھ ما فی ضمیر ہے، جو کچھ ان کے نفس میں ہے بدلتا نہیں ہے. اور مولا کائنات کے حوالے سے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پہلو، تمام جو اخلاقیات کے پہلو ہیں ہمیں اپنی زندگی میں دکھائے ہیں. نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے کہ وہ فقط فصاحت و بلاغت والی کتاب نہیں، جیسے کہ کل کہا یہ کتاب ایک منشور حیات ہے. قرآن کی طرح ایک منشور حیات ہے یہ قرآن. اور جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ آئین جوان مردان حق کوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. حق دوئی و بے باقی، حق کو کہنا اور شجاع ہونا تھا علی کا کام ہے. اور کربلا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں تربیت کیا کرتی ہے اور انسان میں انقلاب کیسے آنا چاہیے، حر جیسی مثال ہمیں کوئی بے مثال ہے. حر جیسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ ایسا انسان جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا تک پہنچایا اور ان کو روکا کہ پانی سے بھی روکا، اور ان کو روکی رکھا، اور ساتھ ساتھ حسین علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیتے رہی فوج جو حر جس کے سپاہ سالار تھے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے حر. لیکن دیکھیں کہ یہ شخصیت کیسے بدلی. شب عاشور دو ہستیاں تھی فوج اشقیاء میں، ایک تھی شخصیت عمر ابن سعد اور ایک تھی شخصیت حر. عمر ابن سعد کیا چاہ رہا تھا کہ حکومت رائے مجھے ملے گی، وہ بھی اس کے دل میں یہ جنگ جاری تھی کہ میں کیا کروں، کہ میں حسین کو قتل کر کے میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، یا حسین کو میں شہید کر کے بعد میں توبہ کر کے مجھے رائے بھی مل جائے گی اور میں دوزخ سے بھی بچ جاؤں. اس نے یہ آپشن چوز کیا تھا کہ حسین کو میں شہید کروں، اور معلوم بھی تھا اس کو. یہ یاد رکھیے اہم نقطہ ہے کہ قدر دانی تمام فوج اشقیاء کو معلوم کہ حسین کون ہے. حسین کے حوالے سے تمام علم رکھتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے، ان کی فضیلت اور مقام سے خوب واقف تھے. سب ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خوب واقف ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے. لیکن وہ رکے تھے حسین کو قتل کرنے سے، وہ جنگ لڑنے سے رکے تھے. جب جناب امام حسین علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے، وہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہم آپ کو پہچانتے ہیں لیکن ہمیں دنیا کی لالچ ہے. ہاں ہم پہچانتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول ہو، ہاں ہم پہچانتے ہیں کہ آپ صدق رسول ہو، ہاں ہم پہچانتے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہو، جناب رسول خدا کے نواسے ہو،
آپ کے مرتبہ سے ہم خوب واقف ہیں، لیکن تب بھی آپ کو ہم شہید کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ فضائل حسین معلوم تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ فضائل فقط ہم تو علم ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ جب عمل ہوگا وہ ایک چیز بن کر ہمارے لیے باعث ترقی اور انقلاب روح بن جائے گی، تزکیہ نفس کا ایک طریقہ بن جائے گا۔ تو حر اس شب میں دوسری شخصیت جو تھی وہ جناب حر بن یزید الریاحی تھی، اور وہ خود اپنے نفس کو کہتے ہیں انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، میں اپنے نفس کو یوں دیکھتا ہوں کہ اس میں اختیار ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، اور یہی ہماری بھی کیفیت ہے، ہمیشہ ہمارا نفس جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ جنت حسین ابن علی ہے، جہنم ہے یزید۔ یہ جنت جو حسین ابن علی علیہ السلام ہے وہ کون سی جنت ہے؟ جو موجودہ جنت ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، جب انسان اچھائی کے راستے کے پر چلتا ہے تو انسان کو خود ایک محسوس ہوتا ہے، کیفیت انسان پر ہوتی ہے اطمینان کی، انسان کا روح کو تسکین ملتی ہے۔ یہ ہے وہ اصل جنت۔ جہنم کوئی آگ نہیں جو بھڑک رہی ہے جس میں آپ پھینکے جائیں گے۔ جہنم اور جنت الآن ہے۔ اور حر بن یزید الریاحی شب عاشور جہنم میں تھا، اسی وقت جہنم میں تھا، یزید کی فوج میں جہنم میں تھا، اس کا نفس آلودہ تھا، اس کا نفس بھرا ہوا تھا، تو پھر وہ جنت کی طرف آیا۔ لیکن عجیب ہے کہ حسین کی طرف یہ کیسے آیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے دل میں پہلے وہ چنگاری تھی انسانیت کی، اس کے دل میں وہ چنگاری تھی اچھائی کی، نیکی کی، کہ ہر انسان کے دل میں ہے، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں خود قدرت کے کارخانے میں، جیسے کہ شعر کہتا ہے کہ ہر انسان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی بہتر ہو جائے یا وہ اسفل السافلین میں ہو۔ ہر انسان میں یہ ہے، جو فیض الہی نازل ہو رہا ہے اس کا کوئی رنگ نہیں، جو بارش نیچے آتی ہے، جو بارش جو گرتی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کو سفید سمجھے، اس کو سرخ ہو جیسے جو بھی رنگ آپ ڈالیں گے وہ رنگ بن جائے گی وہ بارش۔ یہ جو فیض الہی ہے لا لون لہا، اس کے پاس کوئی رنگ نہیں۔ تو پھر جناب حر ایک موقع پر امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو تھامتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اس کو کہتے ہیں ثقلت کا، آپ پر آپ کی ماں روئے آپ کو جنم نہ دیتی۔ اور یہ چنگاری جو ہوتی ہے نا انسانیت کی، ہر کسی کے پاس ہے، ہر انسان میں ہم کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جھلک دیتے ہیں انسانیت کو بھی، کچھ لوگوں میں زیادہ ہے کچھ لوگ کم ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا ثقلت کا امک، اور کہتا کہ اگر کسی اور کی والدہ ہوتی میں ایسا ہی جواب دیتا، کہ قدر تھی کہ کون ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اور شب عاشور کو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کیفیت حر میں جاری ہے، ہم اس سے اتنی امید لیتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بدل سکتے ہیں۔ حر ایک امید کی نشانی ہے، اور عصر عاشور پہ جب حر امام حسین کے پاس آیا، ایک عجیب سی کیفیت تھی کربلا کی زمین پر۔ اگر ہم تصور کی دنیا میں اس منظر کو دیکھیں کہ اس طرف اتنی بڑی فوج ہے جس کے پاس اسلحہ ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، کیا سے کیا نہیں ہے وہاں، لیکن وہ چھوڑے جا رہا ہے، اس کو اپنی پیٹھ دکھا رہا ہے اور حسین کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب حسین کے پاس آتا ہے سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے اے نواسہ رسول، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کو یہاں تک میں لایا ہوں اور میری وجہ سے آپ یہاں نرغہ اعداء میں ہو، اور یہ سب میرا کیا ہوا ہے۔ حسین جیسے کہ اپنے حسین علیہ السلام کے نانے نے ان کو کہا کہ آپ طلقاء ہو، جیسے کہ جناب مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر قدرت حاصل ہو جائے، غالب ہو جائے کسی پر تو ان کو عفو اور رحمت کا سلیقہ ان پر کرو۔ حسین ابن علی اسی لڑی سے اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حر آپ کو معاف کر دیا ہے، حر آپ آزاد ہو۔
اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو میں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں. لیکن حر وہاں نہیں رکتے. ہر ایک صحابی حسین کو حسین کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ، آپ کی ضرورت مجھے نہیں ہے. لیکن یہ حجت کو اتمام کر رہے تھے کہ یہ ایسے صحابی کسی کو نہیں ملیں گے، یہ ایسے جوہر جو ہیں، جو ایسے گوہر ہیں، یہ لوگ یہ ایسے ستارے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ بارہا دیں گے حسین کے لیے. اور پھر جب حر جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے اذن جنگ مانگتا ہے اور نکلتا ہے اور خوب جنگ کرتا ہے حر، اور بالآخر وہ کٹوایا جاتا ہے، گر جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام ان کی قبر، ان کی لاشیں تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حر، واقعاً وہ کہتا ہے اوفیت یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے وفاداری کی ہے؟ جناب امام حسین کہتے ہیں کہ انت الحر فی الدنیا والآخرہ، واقعاً آپ حر اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی آپ حر ہو. اور جناب امام حسین پھر کہتے ہیں کہ جیسے کہ واقعاً آپ کی والدہ نے جو آپ کا نام رکھا تھا کہ آپ حر ہو اسی دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ حر ہو. اور آخری مرحلہ مسائب کہ شاہ عباس اسماعیل جو صفوی بادشاہ تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جناب حر کی قبر، ان کو خواب آئی تھی کہ یہاں پانی آ رہا تھا، اور انہوں نے جناب حر کی قبر کو کھدوایا، اور یہاں جب دیکھا کہ جناب حر کے سر پر ایک پٹی تھی، ایک رومال تھا، اور انہوں نے یہ سنا تھا کہ جب جناب حر شہید ہوئے تھے اور ان کے سر پر امام حسین نے جناب زہرا کا رومال باندھا تھا. کیا قسمت ہے حر کی، آپ کو جناب زہرا کا رومال مل رہا ہے. اور وہ رومال جو لگا ہوا تھا جناب حر کے سر پر، شاہ عباس اسماعیل صفوی نے اتارا، اپنے لیے تبرک لیا، لیکن سر اقدس سے جناب حر سے خون جاری رہا، رک نہیں پایا. بالآخر وہ رومال دوبارہ لگانا پڑا. میں کہتا ہوں کہ اے حر، کتنے خوش قسمت آپ ہو کہ آپ کو جناب زہرا کا رومال ملا. لیکن عصر عاشور امام حسین کو جب مارا گیا، جب شہید کیا گیا ہے، نہ ان کو کفن ملا، نہ ان کو دفن ملا، اور ان کی لاشوں پر جب گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا، کہاں وہ رومال زہرا اور کہاں حر کا سر. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Abbas, 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درالی پہرے پہ
تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا شہر سے بڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہر سے بڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں بے غازی زینب نے کہا شام غریباں بے غازی بے پر مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پر مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے یا حسین 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 کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اسلام کے گھر میں لگی آگ بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دن کے لیے بات تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے بات تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے بات تھا کیا بنت نبی نے شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو
کی نواسی یہ شام کا بازار محمد کی نواسی پوریا سر اسلام ہے چادر تو اڑا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں تو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں تو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا جس پر سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھبرا کے تماشوں سے یہ کہتی تھی سکینہ گھبرا کے تماشوں سے یہ کہتی تھی سکینہ گھبرا کے تماشوں سے یہ کہتی تھی سکینہ اچھی پھوپھی اماں میرے اموں کو بلا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے اٹھو میری آواز سے آواز ملا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے
بچانے کے لیے ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو تو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن اس غم شاہ کے لیے موسم ماتم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا اللهم صل على